अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मोहम्मद इमरान एडवोकेट बात कर रहा हूँ। नाजरीन, आज का जो मौजू है वीडियो का है वो है काबिल ज़मानत और नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी। आजकल आप टीवी पे, सोशल मीडिया पे बहुत सुन रहे होंगे इमरान खान के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं। और पिछले दिनों आपने देखा कि किस तरह उसके घर पे अटैक किया गया रेंजर्स के साथ, पुलिस के साथ, उसको गिरफ्तार करने के लिए। मैं आपको ये बताऊंगा इस मुख्तसर वीडियो में कि क्या ये जो नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी हैं, ये सिर्फ एक वाहिद पाकिस्तान में शख्स है जिसके जारी हुए हैं और उसके लिए इतनी फोर्स को बुलाना पड़ा है, या और लोगों के भी ये नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी होते हैं। तो नाजरीन, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मुफीद वीडियोस इसी चैनल पे आपके पास पहुंचती रहेंगी। तो नाजरीन, काबिल ज़मानत और नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी क्या होते हैं? अदालत में कोई मुकदमा पेश होता है तो मुल्ज़म को तलब करने के लिए अदालत नोटिस जारी करती है। अगर मुल्ज़म अदालत में पेश ना हो तो उस सूरत में फिर उसके काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाते हैं। लेकिन अगर फिर भी काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी के बाद भी मुल्ज़म पेश ना हो तो उसके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो जाते हैं अदालत की तरफ से। अब उसका तरीक़ाकार क्या है जो राइज है मुल्क में अब तक, कि उस मुतलका पुलिस स्टेशन का कोई ऑफिसर या कम से कम हेड कांस्टेबल के ओहदे का कोई जो बंदा होता है वो तमील के लिए मुल्ज़म के घर जाता है। मुल्ज़म अगर मिल जाए तो उसकी यकीन दहानी पर कि मैं पेश हो जाऊंगा तो वो वापस चला जाता है। अगर मुल्ज़म नहीं मिलता तो उसके करीबी रिश्तेदार या अजीज़ को ये बताया जाता है कि इस बंदे के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं, फ़लाँ तारीख को इसकी जो अदालत में हाज़िरी है इसको यकीनी बनाया जाए। तो ये तरीक़ाकार होता है काबिल ज़मानत और नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी का। लेकिन इसमें हम जो इमरान खान की गिरफ्तारी में नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं, ये आप लोगों ने पिछले दिनों देखा होगा कि किस तरह पुलिस फोर्स को इस्तेमाल किया गया, किस तरह रेंजर्स को इस्तेमाल किया गया, बेशुमार लोगों को ज़ख्मी किया गया। और लाखों तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन सैकड़ों या हज़ारों की तादाद में जो हैं वो रबड़ की गोलियां इस्तेमाल की गई, आंसू गैस के जो हैं शेल इस्तेमाल किए गए, यानी बेदरेग जो है सरकारी मशीनरी उसका इस्तेमाल किया गया। नाजरीन, जो नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी हैं, ये ऐसे नहीं होता कि बंदे को सज़ाए मौत ही दे दी गई है। इसमें अदालत का जो मकसद होता है वो मुल्ज़म की अदालत में हाज़िरी को यकीनी बनाना होता है। और हाँ, जो मैंने शुरू में आपको बताया था कि अब देखते हैं कि पाकिस्तान में क्या इमरान खान के अलावा भी किसी के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं या हो चुके हैं। तो नाजरीन, पाकिस्तान की अदालतों में रोज़ाना सैकड़ों की बुनियाद पे ये नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी होते हैं। तो आपने कभी देखा है कि किसी मुल्ज़म की हाज़िरी के लिए इस तरह सैकड़ों पुलिस वाले इस्तेमाल किए जाएं, रेंजर्स को इस्तेमाल किया जाए, बख्तरबंद गाड़ियां इस्तेमाल की जाएं, लोगों को मारा पीटा जाए, और बेशुमार इस प्रैक्टिस में लोग ज़ख्मी हुए। और हॉस्पिटल में जब लोग जाते थे, हॉस्पिटल वाले उनका इलाज नहीं करते थे और वहाँ से उनको गिरफ्तार किया जा रहा था। लेकिन बहुत से डॉक्टर्स ऐसे थे कि जो मौका पर पहुँच गए और वहाँ पे इनको तिब्बी इमदाद लोगों को देते रहे। तो नाजरीन, ये नाकाबिल ज़मानत जो वारंट गिरफ्तारी हैं, ये क्या इमरान खान के अनोखे नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी थे जिसके लिए इस तरह की प्रैक्टिस की गई? सिर्फ और सिर्फ अपनी अना की तस्कीन के लिए, किसी को खुश करने के लिए ये सारी प्रैक्टिस की जा रही है। हालांकि ये तो मैंने जैसे बताया कि सैकड़ों की तादाद में रोज़ाना पाकिस्तान में नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी होते हैं। नाजरीन, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम सफदर, इसहाक डार, इन सब के ये इस तरह के वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं। क्या आपने कभी देखा था उसके लिए इतनी फोर्स इस्तेमाल हुई थी? इनकी जायदादें नीलाम पे लगी हुई थी। और जो मौजूदा वज़ीर आज़म है, जब उन पे फ़र्द जुर्म लगनी थी तो वो 3 साल तक अदालत में ही पेश नहीं हुए।
تو کیا عمران خان کوئی انوکھا بندہ ہے جس کے لیے اتنی مشینری استعمال کی جا رہی ہے، اتنی فورس استعمال کی جا رہی ہے؟ اور جو ہمارے وزیر خزانہ ہیں ان کے بھی ناقابل ضمانت گرفتاری جاری تھے، وہ اشتہاری ہو چکے تھے، لیکن وہ ہمارے ملک کا قانون ہے نا کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، تو ان کو وزیر اعظم کے جہاز میں بٹھا کر واپس لایا گیا اور پاکستان کا وزیر خزانہ بنا دیا گیا۔ تو یہ باتیں سمجھنے والی ہیں کہ ایک شخص کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے اور دوسرے شخص کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے۔ یہی وہ المیہ ہے جس کی وجہ سے ہم کہاں پہنچ چکے ہیں، ہماری اکانومی کہاں پہنچ چکی ہے، لوگ بھوک، افلاس، بیماری اور بے روزگاری سے لڑ رہے ہیں۔ اور جو پچھلے دنوں 3-4 دن پہلے فورس استعمال ہوئی ہے اور جتنی تعداد میں گاڑیاں آئی ہیں، جتنے آنسو گیس کے شل استعمال ہوئے ہیں، جتنی ربڑ کی گولیاں استعمال ہوئی ہیں، جتنی سرکاری مشینری استعمال ہوئی ہے، ہمارا ملک ان حالات میں ان چیزوں کا متحمل ہی نہیں ہو سکتا۔ آزاد ذرائع کے مطابق، ٹی وی کے مطابق یا نیوٹرل لوگوں کے مطابق جتنا پیسہ اس دن خرچ ہوا ہے، ہمارے ایک صوبے کے الیکشن اتنے پیسوں میں ہو سکتے تھے۔ ناظرین، آج جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، آج 18/3/2023 ہے، آج بھی اسی طرح کا ہی کام ہوا، ابھی بھی ٹی وی پہ وہ سب کچھ چل رہا ہے۔ عمران خان آج انہی ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری پہ عمران خان آج اسلام آباد کے لیے روانہ ہوئے، عدالت میں پیشی کے لیے۔ ایڈیشنل سیشن جج جو ہیں ان کی عدالت میں انہوں نے پیش ہونا تھا، اور جس طرح میں نے بتایا کہ ملزم، یہ جو وارنٹ گرفتاری ہوتے ہیں یہ ملزم کی حاضری کو یقینی بنانا ہوتا ہے، تو انہوں نے اپنی حاضری لگوائی عدالت میں اور عدالت نے ان کو جانے کی اجازت دے دی۔ لیکن یہ دیکھیں کہ اس ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری پہ کس طرح سرکاری مشینری استعمال ہوئی، کس طرح سرکاری وسائل کا استعمال ہوا۔ ہمارے خزانے میں $2 ارب شاید ہیں، جو ہماری اکانومی جتنی نیچے آ چکی ہے، ہمارا ملک ان چیزوں کا متحمل ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ جو پی ڈی ایم کی صورت میں جماعتیں ہیں، پہلے یہ الیکشن کا شور ڈالتی تھی، اب جو میری نظر میں یا جو میں نے ریسرچ کی ہے، ان کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ اس طرح کی افراتفری ملک میں پھیلا کر کسی نہ کسی طریقے سے الیکشن کو پوسٹ پون کیا جائے۔ ادروائز جیسے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ سارے جو ہیں لوگ، جتنے یہ بڑے سیاستدان ہیں، چھوٹے ایم این اے، ایم پی ایز ہیں یا عام لوگ ہیں، سب کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوتے ہیں، لیکن کسی کے خلاف اس طرح بے دریغ سرکاری مشینری کو استعمال کیا گیا ہے۔ آج کا میں صبح کا واقعہ بتاتا ہوں کہ عمران خان صاحب جب چلے، ناظرین میرا کسی سیاسی جماعت سے نہ کوئی اختلاف ہے، نہ کسی کے ساتھ لگاؤ ہے، بس جو نظر آ رہا ہے اس کے تناظر میں یہ باتیں آپ سے کر رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ زیادتی ہو رہی ہے۔ عمران خان صاحب گھر سے نکلے تو پیچھے ان کے گھر پہ پھر سینکڑوں کی تعداد میں پولیس والے۔ اعتزاز احسن صاحب کے مطابق، جو میں ٹی وی پہ ان کا انٹرویو سن رہا تھا، 4 ایس پی جو تھے ان کی قیادت میں سینکڑوں پولیس والے آئے، اعتزاز احسن صاحب کی دیوار بھی انہوں نے گرائی، ان کے گھر میں بھی وہ بغیر اجازت، بغیر وارنٹ کے ان کے گھر میں بھی گئے، کیونکہ عمران خان کا جو زمان پارک والا گھر ہے، ساتھ اعتزاز احسن اور ان کے بھائی کا بھی گھر ہے، تو وہاں پہ چادر چار دیواری کا بھی تقدس نہیں رکھا گیا۔ تو یہ جس طرح کی، ناظرین، یہ ریت، روایت، رواج بنایا جا رہا ہے، کل کو اگر یہ جماعت حکومت میں آ جاتے ہیں تو پھر یہ بھی اسی کے ساتھ ایسا ہی سلوک کریں گے ان لوگوں کے ساتھ، حالانکہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ملکی قانون کے مطابق کوئی بندہ اگر عمران خان آتا ہے گورنمنٹ میں تو وہ دوسری جماعتوں کے ساتھ ایسا نہ کرے، اور جیسے اب دوسری جماعتیں حکومت میں ہیں تو صرف اپنی انا کے لیے، ضد کے لیے یا دوسری جماعت کو پریشان کرنے کے لیے یہ کام بالکل بند ہونا چاہیے۔ موجودہ تناظر میں یہی نظر آتا ہے کہ صرف الیکشن کو پوسٹ پون کروانے کے لیے یہ سارے ڈرامے جو ہیں رچائے جا رہے ہیں۔ اعتزاز احسن کے مطابق سینکڑوں کی تعداد میں پولیس والے وہاں پہ پہنچے،
وہ کہتے ہیں کہ میں خود بھی عدالت سے رجوع کروں گا، اور انہوں نے کہا یہ کوئی کچے کا علاقہ نہیں تھا، یہ ایک رہائشی ایریا ہے، اور عمران خان کے گھر میں پولیس داخل ہوئی، اس کی دیواریں توڑ دیں، اس کی گاڑیوں کے شیشے توڑ دیے، اور ان کی جو بیگم ہیں وہ گھر میں موجود تھیں، ان کو پریشان اور ہراساں کیا گیا۔ تو یہ کسی بھی ماڈرن ملک میں، کسی بھی مہذب معاشرے میں قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ اس طرح کا حملہ کیا جائے گھر پہ اور توڑ پھوڑ کی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے کہ یہ تمام سیاستدان جو ہیں یہ دیکھیں کہ عوام کس بھوک اور افلاس میں مر رہی ہے، نوکری ان کے پاس نہیں ہے، روزگار ان کے پاس نہیں ہے، چیزوں کی قیمتیں آسمان پہ پہنچ چکی ہیں۔ ایک ٹائم کا کھانا پکانا اکثر لوگوں کے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ تو یہ مل بیٹھ کے الیکشن اناؤنس کریں، جس طرح میں نے کل کی ویڈیو میں انڈیا کی اکانومی پہ بتایا تھا کہ 1991 میں انڈیا کے حالات پاکستان کی اکانومی سے بھی بدتر تھے، لیکن جب کانگریس کی حکومت آئی، اکثریت کے ساتھ آئی، تو انہوں نے بہت سے مشکل فیصلے کر چکے ہیں، یعنی کہ پٹرول 100 روپے مہنگا ہو گیا ہے، ڈالر 100 سے بھی اوپر مہنگی، لیکن اس کے ثمرات نظر نہیں آ رہے۔ انڈیا نے 1991 میں جب مشکل فیصلے کیے تھے، اپنا سونا جو بھی لوگوں کے پاس گروی رکھوا دیا تھا، لیکن 6 ماہ کے بعد ہی اس کے ثمرات آنے شروع ہو گئے تھے، اور اب انڈیا دنیا کی 6ٹھی بڑی اکانومی کے طور پر سامنے آیا ہے۔ تو ان لوگوں کو بھی کوشش کرنی چاہیے، اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو بھی یہ ہونا چاہیے کہ دونوں جماعتوں کو بٹھائیں، اور جس طرح الیکشن یہ اناؤنس ہوئے ہیں 2 صوبوں کے نہ ہوں، سارے جنرل الیکشن ہوں، ایک دفعہ ہی پیسہ لگے، اور نئی حکومت کو ملک کی باغ دوڑ دے دی جائے، اور جو انہوں نے فیصلے کرنے ہیں وہ فیصلے کریں، ایک دفعہ جو عوام پہ بمب گرانے ہیں وہ گرائیں، لیکن ملک ٹریک پہ آنا چاہیے۔ تو ناظرین، ویڈیو اگر پسند آئے تو اس کو لائک شیئر لازمی کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔